من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وہی جس نے پیدا کیے باغات معروشات جو چھتریوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، وغیرہ معروشات اور جو چھتریوں پہ نہیں چڑھائے جاتے، والنخل والزرع مختلفا اکلہ اور کھجور اور کھیتی مختلف ہیں اس کے پھل، والزیتون والرمان متشابہا، زیتون اور انار ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ اور غیر ملتے جلتے، کلو کھاؤ من ثمرہ اس کے پھل سے، اذا اثمرا جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ اور دو اس کا حق، یوم حصادہ اس کے کاٹنے کے دن، ولا تسرفوا اور نہ زیادتی کرو، انہ لا يحب المسرفین بے شک وہ نہیں محبت کرتا مسرفین زیادتی کرنے والوں سے، ومن الانعام حمولہ اور چوپایوں میں سے وہ ہیں حمولہ جو وزن اٹھاتے ہیں، وفرشا اور وہ ہیں جو زمین کے ساتھ لگ کر چلنے والے ہیں، کلوا مما رزقکم اللہ کھاؤ اس سے جو دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا بڑا دشمن ہے، ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین بھیڑ سے 2، ومن المعز اثنین اور بکری سے 2، قل کہہ دیجئے الذکرین کیا دونوں نر حرما حرام کیے اس نے، ام الانثیین یا دونوں مادہ، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ کہ مشتمل ہیں اوپر اس کے رحم 2 مادنیوں کے، نبئونی بعلم بتاؤ مجھے کوئی خبر، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، ومن الابل اثنین اور اونٹ سے 2، ومن البقر اثنین اور گائے سے 2، کہہ دیجئے الذکرین کیا دونوں نر حرما حرام کیے اس نے، ام الانثیین یا دونوں مادہ، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ کہ مشتمل ہیں اوپر اس کے رحم 2 مادنیوں کے، ام کنتم شہداء کیا تھے تم موجود، اذ وصاکم اللہ بہذا جب تاکیدی حکم دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے، فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا اس سے جس نے باندھا پر اللہ تعالیٰ کے، کاذباً جھوٹ، لیضل الناس تاکہ بہکا دے لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا مشرکین نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا، بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیا، بعض جانوروں کا دودھ انہوں نے کہا جی یہ حلال نہیں ہے، بعض پہ سواری انہوں نے کہا جائز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا اختراع ہے اور بغیر دلیل کے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فلاں حرام فلاں حرام، وہی حرام ہے جس کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے رہے ہیں، اور وہ حلال ہے جس کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دے رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا حلال حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ روایت میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا تو اس میں سلاد وغیرہ بھی تھی، کچا تھوم تھا، آپ نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حلال نہیں ہے؟ فرمایا حلال ہے، اس کے کھانے کے بعد منہ سے بو آئے گی اور فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، سرگوشی کرتا ہوں، وَأُنَاجِي مَن لَا تَنَاجُوا جو تم نہیں کرتے، تو جب میں لہسن کھاؤں گا یعنی کچا پیاز یا کچا تھوم کھاؤں گا اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی،
اب اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، ہے یہ حلال، لیکن مسجد میں کھا کر آنا یا مسجد میں بیٹھ کر کھانا مناسب نہیں ہے، چونکہ کثیر تعداد میں فرشتے مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ جب آدمی مسجد میں نماز کے لیے انتظار میں بیٹھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے برابر دعا کرتا رہتا ہے، رب اغفرہ وارحمہ ما لم یحدث۔ فرشتہ کہتا ہے میرے پروردگار اس کی بخشش فرما، اس پہ رحم فرما جب تک یہ باوضو رہے۔ وہ جب تک وہ باوضو رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر وہ چیز حلال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کا پیغمبر بیان کرتا ہے، اللہ کا پیغمبر حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے پیغمبر کے پاس اختیار نہیں، امتی کے پاس اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی جس نے پیدا کیے باغات جو چھتریوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، وغیرہ معروشات، وہ جو چھتریوں پہ نہیں چڑھائے جاتے۔ گویا بیلیں ہیں دو قسم کی، کچھ وہ ہیں جو زمین سے اٹھا کر رکھنی ہوتی ہیں، ان کو کسی چھپر پہ، درخت پہ، کسی چھت پہ چڑھایا جاتا ہے، جس طرح انگور کی بیل ہے۔ اور بھی ایسی بیلیں موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ کالی توری ہے اور جڑی بوٹیوں میں گلو ہے، یہ درختوں پہ چڑھ جاتی ہیں، ان کی باقاعدہ جگہ بنائی جاتی ہے جہاں جا کر یہ پھل دیں گی۔ انگور کی بیل اور کالی توری، اور کچھ بیلیں ایسی ہیں جو زمین پہ پڑی ہوئی پھل دیتی ہیں، جس طرح تربوز ہے، خربوزہ ہے، سبزیوں میں کریلا اور کدو ہے، ٹینڈا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ والنخل والزرع، کھجور اور کھیتی مختلف ہیں اس کے میوے، والزیتون والرمان۔ عرب کے علاقے میں کھجور بہت زیادہ ہوتی تھی۔ والزرع مختلف اکلہ، کھیت مختلف ہیں اس کے پھل، گندم دیکھیں، مکئی دیکھیں، چنے دیکھیں، جوار دیکھیں، باجرہ دیکھیں، ان کے دانے جدا، رنگ جدا، تاثیر جدا۔ والزیتون والرمان، زیتون اور انار۔ زیتون کے بڑے فوائد ہیں، کہتے ہیں یہ معدے اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ زیتون کا جو پھل ڈوڈے سے لگتے ہیں وہاں سے تیل کشید کیا جاتا ہے، اس کا پھل بھی بہتر ہے، اس کا تیل کا استعمال بھی ہے، پھر اس میں کولیسٹرول نہیں ہے۔ آپ دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں یا دوسرے گھی وغیرہ، وہ کولیسٹرول سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ہارٹ کے مریض کے لیے بہت سارے مسائل ہیں ان کے استعمال کے بعد، اور زیتون کا استعمال بہت مفید ہے۔ والرمان اور انار، متشابہہ ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ غیر ملتے جلتے۔ انار ظاہر کے اعتبار سے بھی کئی قسم میں ہیں، ایرانی انار ہے، قنداری انار ہے، پاکستانی انار ہے، بدانہ انار ہے، اور کیا کہتے ہیں دوسرے اور بھی۔ اندر سے دانے دیکھیں وہ بھی مختلف،
بعض انار وہ ہیں جو بیج والے ہیں سفید میٹھے ہیں، بعض وہ ہیں جو بغیر بیج کے، ان کو بدانہ کہتے ہیں، وہ مہنگا پھل ہے، اور بعض وہ ہیں جو سرخ ہیں اور میٹھے ہوتے ہیں۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل سے، اذا اثمر، جب وہ پھل ہے، وآتوا حقہ، اور دو اس کا حق یوم حصاد، اس کے کاٹنے کے دن۔ ولا تسرفوا، اور زیادتی نہ کرو، بے شک نہیں وہ پسند کرتا مسرفین، زیادتی کرنے والوں کو۔ زمین کی پیداوار پہ گویا عشر ہے، یعنی جس طرح مال تجارت میں زکوٰۃ ہے، اس طرح زمین کی پیداوار میں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کچھ حصہ نکالنا ہے، اس کو عشر سے تعبیر کرتے ہیں۔ زمینیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، جہاں ہمارا خرچہ نہیں ہوتا، وہاں 20واں حصہ نکالنا ہوتا ہے، 10واں حصہ نکالنا ہوتا ہے، اور جہاں ہمارا خرچہ ہوتا ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے، موٹر کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، ہماری محنت اس کے ساتھ شامل ہے، اور ہماری رقم وہاں لگ رہی ہے، آبیانہ وہاں ہمارا لگ رہا ہے، تو وہاں 20واں حصہ ادا کرنا ہوگا۔ 20 من میں سے 1 من، 100 میں سے 5 من دینے ہوں گے۔ اور اگر وہ بارش کے پانی سے پیداوار ہے، جس طرح پہاڑی علاقوں کے اندر، وہاں 100 من میں سے 10 من دینے ہوں گے، اور 20 من میں 2 من دینے ہوں گے، گویا 10 من میں 1 من دینا ہوگا۔ یہ ہے عشر۔ سبزیوں میں عشر ہے، پھلوں میں عشر ہے، اور فصل میں عشر ہے، گندم ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولًا، اور بعض چوپائے ایسے ہیں جو بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں، جس طرح اونٹ، وفرشا، اور بعض وہ ہیں جو پست قد ہیں، زمین کے ساتھ لگ کر چلتے ہیں، جس طرح بھیڑ بکری۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس سے جو دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ 8 ازواج۔ استاد محترم حضرت مولانا صفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر کہا غیر اللہ کے نام پہ ہماری جو نیاز ہے آپ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی جن جانوروں کے ہم نیاز دینا چاہتے ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، بتاؤ جن کو تم اپنی طرف سے حرام قرار دے رہے ہو اس کی علت کیا ہے؟ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، کیا ان کا نر ہونا حرام ہونے کی علت ہے یا ان کا مادہ ہونا حرام ہونے کی علت ہے؟ اور تیسری شکل ہے کہ ان مادوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا مادہ کے پیٹ میں ہونا حرام کی علت ہے۔ بتاؤ 8 ازواج، 8 جوڑے، من الضأن 2، بھیڑ سے 2، ومن المعز 2، بکری سے 2۔ گویا بھیڑ نر مادہ، بکری نر مادہ۔ قل الذکرین، کہہ دی کیا دونوں نر حرم اس نے حرام کیا، مل الانثیین، یا دونوں مادہ؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ کہ مشتمل ہوں پر اس کے رحم 2 مادنیوں کے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھے کوئی دلیل، کوئی علم، خبر دو مجھے اپنے علم کے ساتھ کسی دلیل کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ومن الابل 2، فرمایا اونٹ سے 2، ومن البقر 2، اور گائے سے 2۔ کہہ دیجیے الذکرین، کیا دونوں نر حرام ہیں، ام الانثیین، یا دونوں مادہ؟ ام اشتملت علیہ، یا وہ کہ مشتمل ہوں پر اس کے رحم 2 مادنیوں کے۔ ام کنتم شہداء، کیا تھے تم موجود اذ وصاکم اللہ بہذا، جب تمہیں تاکیدی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا؟ فمن اظلم، اور میں پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اوپر اللہ کے جھوٹ، لیضل الناس، تاکہ بہکا دے لوگوں کو بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین،
بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یہاں 8 جانوروں کا ذکر کیا، گویا 4 جانور ہیں نر مادہ، بھیڑ 2، بکری 2، اونٹ 2، گائے 2۔ بھینسا کو گائے پہ قیاس کیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فقہا بھینسے کو گائے کی قسم قرار دیتے ہیں۔ الجاموس نوع من البقر، گویا بھینسا گائے اور بیل ایک قسم کے ہیں۔ جس طرح ان کا کھانا، بھینس کا دودھ حلال ہے، فرمایا ان کی قربانی بھی حلال ہے، ان کی قربانی بھی حلال ہے۔ فمن ظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا پر اللہ کے جھوٹ، لیضل الناس، تاکہ بہکا دے لوگوں کو بغیر علم کے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یہاں تک اتنی بات واضح ہو گئی۔ حلال حرام کے دروازے کس کی طرف کھلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور لسان نبوت سے ایک اور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرنا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، مسلمان ہو گئی تھیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، آپ نے ایک بلی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ الفاظ تھے، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، بلا شبہ میں حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کرتا، ولیکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ وبنت عدو اللہ ابدا، فرمایا لیکن بخدا رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں کبھی یکجا جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو جویریہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو فارغ کر دے، طلاق دے کر الگ کر دے۔ حضور فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں یہ نہیں کہتا کہ حلال نہیں ہے حلال، لیکن محمد کی بیٹی نے محمد کے گھر میں پرورش پائی ہے، اور ابو جہل کی بیٹی نے ابو جہل کے گھر میں پرورش پائی، دونوں کے مزاج کا بڑا فرق ہے۔ اگر جویریہ سے نکاح کرنا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ فرمایا دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرے نکاح کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور آپ نے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا مجھے حلال حرام کرنے کا اختیار تو نہیں ہے، میں تو صرف بیان کرتا ہوں۔ لیکن مشرکین نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حلال کی، یہ چیز حرام کی۔ وہی حلال ہے جس کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دے دیں، وہی حرام ہے جس کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی انشاء جنات جس نے پیدا کیے باغات معروشات جن کو چھتریوں پہ چڑھایا جاتا ہے، وغیرہ معروشات اور جن کو چھتریوں پہ نہیں چڑھایا جاتا، والنخلا اور کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلفاً اکلو مختلف ہیں اس کے میوے، مختلف ہیں اس کے پھل، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہہ ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ اور غیر ملتے جلتے، کلوا من ثمرہ کھاؤ اس کے پھل سے، اذا اثمر جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ اور دو اس کا حق یوم حصادہ اس کے کاٹنے کے دن، ولا تسرفوا اور نہ زیادتی کرو، انہ لا يحب المسرفین بے شک وہ نہیں محبت کرتا زیادتی کرنے والوں سے۔ ومن الانعام حمولہ اور چوپایوں میں سے حمولہ وہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں، وفرشا اور وہ جو پست قد ہونے کی وجہ سے زمین کے ساتھ لگ کر چلتے ہیں، کلوا مما رزقکم اللہ کھاؤ اس سے جو دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین بھیڑ سے 2، ومن الماعز اثنین اور بکری سے 2، قل کہہ دیجیے الذکرین کیا دونوں نر حرام ہیں، ام الانثیین یا دونوں مادہ، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ کہ مشتمل ہیں اوپر اس کے رحم 2 مادنیوں کے، نبئونی بعلم خبر دو مجھے ساتھ علم کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور اونٹ سے 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور گائے سے 2، کہہ دیجیے الذَّكَرَيْنِ کیا دونوں نر حرام ہیں،
ام الانثیین یا دونوں مادہ، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ کہ مشتمل ہو پر اس کے رحم دو مادنیوں کے، ام کنتم شہداء کیا تھے تم موجود، اذ وصاکم اللہ جب حکم کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے، فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے ممن افترا اس سے جس نے باندھا اوپر اللہ تعالیٰ کے جھوٹ، لیضل الناس تاکہ بہکا دے لوگوں کو بغیر علم کے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔